اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وسیدنا ونبینا وشفینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توبا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام علیکم عزیزان. اولاً اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ ہم سب کے سینوں کو گشادہ کرے، ہم سب کے سینوں کے اوپر سے اور ذہنوں کے اوپر سے قفل کو کھول دے، تالوں کو کھول دے، کہ انشاءاللہ اس مجلس اعزاز سے زیادہ علم و عبرت حاصل کر کے یہاں سے بلند ہوں. صلوات کامل بھیجیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت میں خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہا ہے، آپ جو کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے بچانے والی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے آپ کے کاروبار کو. اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے. اذان محترم، سورہ عنکبوت جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا تھا اور شروعات رسالت کے دور میں نازل ہوا تھا، کہ جب جو نئے مسلمان تھے ان کے اوپر مظالم ڈھانے شروع ہو گئے تھے دشمنان اسلام کے ہاتھوں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سورے کی کچھ آیات جو ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی تھیں کیونکہ ان میں منافقوں کا ذکر ہے، اور منافق مدینے میں ہی سامنے آئے تھے، جو کہ اپنے آپ کو ظاہراً تو مسلمان دکھاتے تھے اور بتاتے تھے، لیکن وہ ایمان دراصل میں لائے نہیں تھے. واپس جاتے ہیں سورے کی طرف جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جہاں شروعاتی دور میں اللہ رسول اللہ سے اور باایمان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے، جو تمہارے اوپر مظالم کیے جا رہے ہیں، جو تمہارے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے برابر میں تم صبر اور استقامت سے کام لو. وہیں اس سورے میں اب جو ہے اللہ فرما رہا ہے انہی باایمان لوگوں سے، رسول اللہ سے، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سارے مظالم کو صلاۃ اور قرآن کی مدد سے برداشت کیجیے. نماز کیونکہ ہر برائی سے، ہر بدکاری سے محفوظ رکھتی ہے انسان کو، اور تلاوت قرآن جو ہے وہ قلب کو، سینوں کو سکون عطا کرتا ہے اور نور کی طرف، صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو اللہ نے ان چیزوں کی مدد لینے کو کہا صبر کرنے کے بعد. اذان محترم، آئیے اب ذرا سا نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ جو ذکر ہوگا یہ بہت ہی لذت بخش ہوگا اور کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا.
جو ریگولر چیزیں ہیں نماز کے بارے میں، ان کے بارے میں ہم ان کی جو ہے ڈسکشن میں نہیں مبتلا ہوں گے. کوئی نئی چیز جو ہے انشاءاللہ کہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے کچھ ایسی انفارمیشن آئے جو شاید آپ نے نہ سنی ہو، یا بہت اچھے طریقے سے اس کی زیادہ گہرائی میں نہ گئے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس چیز کے بارے میں ہم نے فکر کری ہے کہ، اور میں خاص طور سے بچوں اور جوانوں سے مخاطب ہوں کیونکہ ان کے ذہنوں میں اس طریقے کے سوال زیادہ آتے ہیں، کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو کیوں اس میں اتنے سارے موومنٹس ہیں، اتنے سارے ارکان کیوں ہیں؟ یعنی پہلے کبھی ایسے کرو، پھر نیچے جھکو، پھر سجدے میں جاؤ. جس طریقے سے سیدھے سے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم سادہ طریقے سے اسے ذکر کے طور پہ اس کو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یا کھڑے ہو کے پڑھ لیں، یا بیٹھ کے پڑھ لیں، یا کسی ایک پوزیشن میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اتنے سارے موومنٹس کیوں ہیں نماز کے؟ اذان محترم، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ نماز کے دوران کیا گیا ہر موومنٹ، ہر ایکشن کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے، کسی چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے. یہ صرف ایک ورزش نہیں ہے، ایک فزیکل موومنٹس کا جو ہے جماوڑا نہیں ہے کہ ہم نے بس اس کو بنا سوچے جو ہے انجام دے دیا، جو کہ زیادہ تر ہم میں سے لوگ جو ہے ایک ورزش کی طرح ہی نماز کو انجام دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی تفکر، کوئی فکر نہیں کرتے. لیکن نماز کے ہر موومنٹ، ہر ایکشن، ہر ذکر کے پیچھے جو ہے وہ ایک مقصد ہے، اس کا ایک میننگ ہے، اس کے کچھ معنی ہیں. مثال کے طور پر ہم سب سے پہلے نماز میں کیا کرتے ہیں؟ تکبیر، اللہ اکبر کرتے ہیں. تو جو ہمارا یہ موومنٹ ہے کہ جس میں ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے اوپر اس طریقے سے چھوا کے ایسا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کا، تو اس کے معنی اس سے ہوتے ہیں کہ یا خدا، اب جب کہ میں تیری بارگاہ میں قیام کر رہا ہوں، تمہاری بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں، تو میں نے اپنی پوری دنیا اور اس کے سارے مسائل کو پیچھے چھوڑ دیا کہ فقط اب یہاں پہ اس مقام پہ صرف تو ہو اور میں ہوں. جو رکوع ہوتا ہے، ہم رکوع میں جو جھکتے ہیں، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رکوع میں جھکنے کے معنی ہوتے ہیں جو ہم اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، جو مقام ہوتا ہے، وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے معنی ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ خدا، اب میرا تیری طرف بازگشت کرنے کا وقت آ گیا ہے، تیری طرف پلٹ کے آنے کا وقت آ گیا ہے. پھر ہم جاتے جو سجدہ میں ہیں، تو سجدے کا مطلب ہوتا ہے خاک کے اوپر جو ہم سجدہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں واپس در آخر ہمیں واپس خاک میں مل جانا ہے، یعنی کہ موت، ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر سجدے سے جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو وہ چیز ڈپکٹ کرتی ہے ہمارے ریزریکشن کو، ہماری موت کے بعد، جو اللہ نے کئی مقامات پہ قرآن میں کہا ہے کہ ہم موت کے بعد انسان کو پھر زندہ کریں گے، اس کی ساری ہڈی بوٹیوں کو پھر سے جوڑ کے اس کو دوبارہ سے اسی شکل میں زندہ کریں گے. تو وہ جو ہے دوبارہ سے مرنے کے بعد جو اٹھ کے بیٹھنا ہے، وہ اس چیز کو ڈپکٹ کرتی ہے. پھر جو فائنل سجدہ ہے جو ہم کرتے ہیں، وہ قیامت کو ڈپکٹ کرتا ہے. یا پھر جو ہم بحول اللہ و قوتہ وقوم و وقد کر کے جو کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اس چیز کے بارے میں ہم نے تفکر کیا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، یا یہ کس چیز کو جو ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ فقط یہ کہ یا پروردگار، ہمارے ہاتھ پیروں میں، ہمارے جسم میں جو طاقت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ تیری دی ہوئی ہے، اور تیری ہی مدد سے اس وقت ہم دوبارہ بلند ہو رہے ہیں. اذان محترم، بہت ہی خوبصورت ہے پورا نماز کا کانسیپٹ، لیکن اس کے باوجود بھی میں یقین رکھتی ہوں کہ جو کچھ ہمارے بچے ہوں گے، جو کہ اچھی بات ہے اگر ان کے دماغ میں ایسے خیال آ رہے ہیں کہ وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں، تو یقیناً کچھ ایسے جوان ہوں گے، کچھ ایسے بچے ہوں گے کہ جو اس چیز کو جاننا چاہتے ہوں گے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں. مطلب نعوذ باللہ، ٹائرنگ ہے، بورنگ ہے. مطلب عربی آیتیں ہیں، پڑھے جا رہے ہیں زیادہ تر کہ ہمیں معنی بھی نہیں پتہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا نہیں بول رہے ہیں، اور بس پڑھنا ہے. 5 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ بھی نہیں کہ 1 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ نماز جو ہے وہ پڑھتے رہو. تو مطلب کیوں پڑھیں؟ اور مطلب بور ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے میں. کیا مطلب ہے نماز کا؟ کس لیے پڑھی جائے؟ ہمیں وہ ساری ریزننگ پتہ ہے کہ بھائی اللہ کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو اور جن کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. یہ سارے جو ہیں، یہ فیکٹس جو ہیں ایک دم، وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. لیکن کیا نماز کے ایسے بھی کوئی فائدے ہیں کہ جو
اتنے زیادہ عام نہیں ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ان سے بہت کچھ گین کر سکتے ہیں، ان سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا تو عزیزان محترم، میں بچوں سے خاص طور سے مخاطب ہوں دوبارہ سے، نماز فرسٹ آف آل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اللہ کسی چیز کا، کسی انسان کا، کسی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ مطلب ہم جب پیدا نہیں بھی ہوئے تھے تو بھی وہ اللہ ہی تھا، اور ہم جب پیدا ہو گئے ہیں تو بھی وہ اللہ ہی ہے۔ ہم جب ختم ہو جائیں گے، پوری مخلوق، پوری کائنات، اللہ کے سارے فرشتے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تب بھی اللہ اللہ ہی رہے گا۔ اس کو کسی چیز کے آنے سے اس میں اضافہ نہیں ہو جاتا ہے، کسی چیز کے جانے سے اس میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو ہم ایک ایسا اینٹی سمجھ کے 2 منٹ کے لیے اس مقام پہ رکھ دیں کہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اگر اپنی بات کریں، نماز کیوں پڑھیں؟ نماز ہمارے لیے ہے۔ کیا مل جاتا ہے نماز سے؟ مطلب اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، اللہ یو آر گریٹ، اللہ اکبر، تو بیسٹ ہے۔ مطلب کیوں نماز پڑھیں جب اللہ کو ہمارے جو ہے تعریف کی یا ہمارے وجود کی ہی ضرورت نہیں ہے؟ تو پھر ہم نماز کیوں پڑھیں؟ اس کو میں ایک بہت ہی سادہ سی مثال سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم ایک ایریا میں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاس اس ایریا میں ایک گروسری سٹور ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس گروسری سٹور میں، اس کرانے کی دکان میں سارا سامان جو ہے وہ ہمارے لیے رائگان فری مل رہا ہے، ہم کو فری۔ بس مشقت اتنی سی کرنی ہے کہ روز ہم کو پیدل چل کے وہاں تک جانا ہے اور اس سامان کو اٹھا کے لانا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اذان محترم، اگر حقیر ترین طریقے سے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو نماز کی بس یہی حیثیت ہے کہ ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا کنیکشن ہے کہ جو ہمیں ڈائریکٹ زمین سے عرش پہ کنیکٹ کرتا ہے۔ ایک ایسا نیٹ ورک ہے، ایک الہی نیٹ ورک ہے، اور ایک ایسا فون نمبر ہے کہ واحد صرف اسی نمبر پہ اللہ جو ہے وہ کال آنسر کرتا ہے، اور اس کا کوئی نمبر نہیں۔ تو جب ہماری ضرورتیں، ہمارا سارا ضرورت کا سامان اس کرانے کی دکان پہ ہے، تو ہم کمپلین نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اتنا کلومیٹر چل کے روز جانا پڑ رہا ہے اور وہاں سے سامان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بھائی ضرورتیں تو ہماری پوری ہو رہی ہیں نا، نہ کھاؤ بھوکے رہو، نہ استعمال کرو چیزیں۔ تو دنیا کی اور آخرت کی جتنی چیزیں ہم کو فراہم ہیں وہ اسی نماز کے وسیلے سے فراہم ہے۔ فلاح، سکسیس کہا جاتا ہے نماز کو اذان کے وقت۔ اذان کے جو بول ہیں، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ بات جب ہم اپنے قلوب میں اس چیز کو اسٹیبلش کر لیں، اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں، مان لیں، بٹھا لیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم تو یار کہیں پہ بھی کسی موقع پہ بھی انڈیپینڈنٹ در اصل میں ہے ہی نہیں۔ ہم ہر وقت، ہر سانس، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جو ہماری انا ہے نا کہ یہ میں نے کر لیا، ارے میں کر دوں گا یا میں کر دوں گی، ارے تم پریشان مت ہو۔ یہ انا کو ختم کر کے اللہ سجدے میں ہم کو اس لیے گراتا ہے کہ ہم کسی ایک لمحے، دن میں 5 مرتبہ، انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے اپنی اوقات، دن میں 5 مرتبہ ہم کو سجدے میں بلواتا ہے، فقط یہ یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو تمہیں جو ملنا ہے مجھ سے ملنا ہے، تو کبھی اپنے آپ کو مجھ سے بے نیاز اور انڈیپینڈنٹ مت سمجھنا کہ میں یہ کر لوں گا خدا کے بغیر۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پھر آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ بھائی جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ خدا جانتے ہیں، نہ کچھ جانتے ہیں، زندگی میں بہت اچھا کر رہے ہیں۔ ان سے ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کو وراثت میں کون سا دین ملا ہے، فرسٹ آف آل، اینڈ سیکنڈ آف آل، کوئی نہ کوئی ہر انسان کی زندگی میں ایسی مجبوری پیش آتی ہے، اور سب سے بڑی مجبوری جسے کہا جاتا ہے وہ ہے موت، کہ جہاں انسان بے بس ہوتا ہے، اور اگر پوری زندگی اللہ نے ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑا ہوتا ہے، کوئی ایک وقت موت کے قریب ہی صحیح آتا ہے انسان کا کہ جب وہ بے بس محسوس کرتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں،
اس چیز سے لڑنا پاسبل نہیں ہے. وی آر آل مورٹل ہیومن بینگس. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تا قیامت تک باقی رہنے والا ہے، غیر از وہ کہ جس کو اللہ چاہے. ہم سب فانی چیزیں ہیں، ہم سب مادی چیزیں، ختم ہو جانے والے ہیں. محتاجی ہے ایک ایک سانس کی اللہ کے اوپر. تو ہمیں ہمبل بنانے کے لیے، کیونکہ صرف اس کے آگے سجدہ اگر ہم کر لیں گے تو ہمیں دنیا میں کسی کے آگے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غیر از اس کے کہ جس کے اللہ چاہے. ایک سجدہ تھا، ایک سجدہ جو ابلیس نے جس کا انکار کیا تھا، تا قیامت تک بدبختوں میں شمار ہو چکا ہے، لعینوں میں شمار ہو چکا ہے. تو اس چیز کو اللہ بھولنے نہیں دینا چاہتا ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ ہیوی ڈیوٹی اور فلاسفیکل آنسر ہو گیا. تھوڑا اور انٹرسٹنگ آنسرز آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز کیوں پڑھنی چاہیے. نمبر 2، دوسرا نقطہ جو ہے نماز پڑھنے کا، کہ اگر میں یہ کہوں کہ نماز سے ہم ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ کامن آنسر ہے، اور مجھے نہیں لگتا یہ میں بھی سننا چاہتی ہوں اور آپ بھی سننا چاہتے ہیں. پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ نماز کے پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا فائدے ہیں دنیا میں، آخرت میں کتنی ضروری ہے، ہمیں کن کن چیزوں سے بچاتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، لیکن میں وہ نقطے بتا رہی ہوں جو شاید ہمیں نہ پتہ ہوں. نمبر 2، نماز ایک ایسا وسیلہ ہے جو ہماری آنکھوں سے اور عقلوں سے جو غیبت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ ہٹا دیتی ہے. یعنی کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتی. نماز ایک واحد وسیلہ ہے کہ جس کی مدد سے ہم ان پردوں کو اپنی زندگی میں ہٹا سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب لوگوں کی موت قریب ہوتی ہے تو ان کو دوسرے جہان کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یا سنا ہوگا کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میری والدہ ہم سے ملنے آئی ہیں، دیکھو یہاں پہ تو میرے والد صاحب کھڑے ہیں، ارے یہ کون عورت یہاں پہ کھڑی ہے، جو کسی اور کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے، فقط اس مرنے والے انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ موت کے قریب اللہ ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے تو انہیں غیب کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. لیکن جو عرفا اور جو علماء ہوتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، تو وہ اپنی عبادتوں، اپنے خلوص نیت، اپنے کردار زندگی سے ان مقامات پر زندگی میں ہی پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ان کی نظروں سے جو ہے وہ پردے ہٹا دیتا ہے، اور وہ کھڑے کھڑے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس مردے کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے، یہاں پہ کون اور شے موجود ہے ہم لوگوں کے علاوہ. تو ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں، ان کو شیاطین اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو ساری بری چیزیں، اچھی چیزیں سب اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ ان کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، ان کے ویژن کو اور کلیئر کر دیتا ہے جو عام آدمی کی آنکھوں کو نہیں نظر آتے ہیں. تو عزیزان محترم، آغا بہجت جو کہ اپنے وقت کے بہت سب سے بڑے عارف رہے ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آغا اگر کسی انسان کو معنویت میں، اسپرچویلٹی میں، اگر اسی طریقے کا عرفان میں بلند ہونا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تھا ہمیں نماز رو بدقت بقل، یعنی وہی نماز جو پڑھتے ہو اس کو دقت کے ساتھ، اٹینٹیونیس کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ پڑھو. سادہ نماز اگر انسان جو ہے فقط صرف اٹینشن کے ساتھ کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس کے لیے یہ جو سورے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے یہ ذکر اذکار کر رہے ہیں، صرف اتنا دماغ میں رکھ کے، صرف اتنا رکھ کے وہی ریگولر نماز پڑھیں تو کسی انسان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ وہ اس درجے پہ پہنچ جائے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر سے غیبت کے پردے ہٹا دیے جائیں. اور کیا کمال کرتی ہے نماز؟ نماز کی وجہ سے ہمیں قرآن بہتر سمجھ میں آتا ہے. یہ کنیکشن شاید پہلے کبھی ہم نے سوچا نہیں ہوگا، لیکن قرآن ایک ایسی معجزنامہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خداوند متعال خود فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں پچھلی، ابھی پریزنٹ اور آنے والے وقت کی، آئندہ کی ساری خبریں ہیں. اس کائنات میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی بارے میں قرآن میں نہ لکھا ہو. اور اگر آپ قرآن، آپ نے اگر کبھی بامعنی پڑھے ہوں گے تو اس میں بہت ساری داستانیں ہیں. اللہ کہیں پہ جو ہے وہ ڈرا رہا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ تشویق کر رہا ہے، کہیں پہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ اچھا کام کیا، یہ برا کام کیا، اس قوم نے ایسا کیا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا، یہ ایسا ہوا تو یہ ایسا ہوا. تو پھر آپ 2 منٹ کے لیے یہ سوچنے لگیں کہ یہاں پہ کون سی خبریں دی جا رہی ہیں، یہاں پہ مطلب یہ سب تو داستانیں ہیں، اس میں خبر کیا مل رہی ہے ہم کو؟ عزیزان محترم،
وہ جو تالا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن کو اس کے ظاہر کے تھوڑا اور آگے جا کے سمجھ سکیں، اس کا وسیلہ بھی نماز ہے۔ اگر ہماری نمازیں درست ہیں تو عزیزان محترم، اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اگر میں تم سے کلام کروں تو قرآن پڑھوں، تو واقعاً ہمارے سوالوں کے جواب، ہمارے لیے پوری کائنات کی جو گرہ ہے، وہ اللہ قرآن کے وسیلے سے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن ہم میں سرات کرنے لگتی ہے، ایک جملہ ظاہری طور پہ کچھ ہوتا ہے اور ہم کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ دراصل میں اس کے معنی کیا ہے، دراصل میں اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ اور یہ مقام بھی صرف اور صرف واحد نماز کو دقت کے ساتھ پڑھنے سے ملتا ہے کہ قرآن بہتر سمجھ میں آتی ہے۔ دراخر نماز کیا کرتی ہے ہمارے لیے؟ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری چیز، ہم کو فیمس کر دیتی ہے۔ اگر ہماری نمازیں جگہ پہ ہیں، ہماری نمازیں اول وقت ہیں، ہم اللہ کو وہ اٹینشن دے رہے ہیں کہ جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، ہم اس کو وہ احترام دے رہے ہیں، وہ ادب دے رہے ہیں، ادب کے ساتھ ہم نماز کو ادا کر رہے ہیں، تو اللہ ہم کو فیمس کر دیتا ہے۔ کیسے فیمس کر دیتا ہے؟ ظاہری طور پہ ہم زمین میں ایک دم شاید کوئی گمنام مخلوق ہوں، کوئی ہمیں جانتا بھی نہ ہو ہمارے وجود کو، لیکن عرش پہ ملائکہ ہمیں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سننے میں بہت ہی زیادہ کون سی فینٹاسٹیکل بات لگ رہی ہے، بہت ہی فینٹیسی والی چیزیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ کیونکہ اگر آپ غیبت میں، اللہ میں، آخرت میں یقین رکھتے ہیں تو آپ کو اس پہ بھی یقین رکھنا ہوگا کہ ملائکہ موجود ہیں۔ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں۔ ہمارے بارے میں جتنی ہماری نماز خلوص کے ساتھ اور اچھی ہوتی ہے، صحیح وقت سے ہوتی ہے، اتنا ہمارے یہاں ہم وہاں پہ فیمس ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم کو وہاں پہ فیمس کر دیتا ہے اور اہل بیت کی شفاعت ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ہم تک۔ یعنی کہ جو راستے ہمارے لیے یوں نہیں کھل رہے ہوتے ہیں، وہ نماز کی مدد سے، الہی مدد سے، غیبی مدد سے پھر وہ راستے ایک دم صاف ہو جاتے ہیں۔ جو بھی وہاں پہ رکاوٹیں ہوتی ہیں ایک دم کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، کہنے سے مراد یہ ہے کہ نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور زندگی کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور جب آپ اس کو اپنی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ حصہ بنائیں گے تب آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ باقی ساری چیزیں کیسے آپ کے لیے حقیر ہو جاتی ہیں، کیونکہ باقی ساری چیزیں پھر اپنے آپ آٹومیٹیکلی اپنی جگہ پہ آتی رہتی ہیں۔ سب کچھ، پوری زندگی، سب کچھ لائن پہ آنے لگتا ہے، چاہے وہ آپ کی جاب کی پرابلمز ہو، چاہے وہ آپ کی شادی کی پرابلمز ہو، چاہے وہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی پرابلمز ہو۔ امتحانات لگے رہیں گے، لیکن کس طریقے سے وہ ایک دم آرام سے واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں چیزیں، یہ نماز کی مدد سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی نمازوں کو ہلکے میں لیتا ہے، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی۔ تو نماز کو اگر کوئی ہلکے میں لے رہا ہے تو پھر اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ گریبان پکڑ کے کھینچ لیا جائے گا پولیس رات سے بھی، اور ہم سب جگہ سے نکل ہی جائیں گے، ارے مولا ہے ہمارے، تو مولا بھی انہی کی مدد کریں گے کہ جو ان کے خدا کو وہ ترجیح دیتا ہو کہ جو زندگی بھر انہوں نے دی تھی۔ اگر آپ مولا کے خدا کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، مولا آپ کو امپورٹنس قطعاً نہیں دیں گے۔ صلوات کامل بھیجو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، یہ تو تھی نماز کی بات۔ اب آئیے ایک اور انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ سورہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا شروعات مجلس میں۔ تو اس میں یہ تھا، ایک اور جملہ تھا اللہ کا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ذکر خدا جو ہے وہ ایک بہت بڑی شے ہے۔ تو ذکر خدا سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اللہ کا ذکر کرنا۔ عزیزان محترم، اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، اور ہر نام جو خدا کا ہے وہ دراصل میں اس کی ایک صفت ہے۔ ہم سب جو انسان ہیں، ہم سب جو اشرف المخلوقات ہیں، ہماری جو مخلوق ہے وہ اللہ کے ایک ٹکڑا نور سے بنی ہوئی ہے۔ یعنی کہ
ہم سب کے اندر اللہ کا ایک ٹکڑا بہت ہی چمکدار، بہت ہی روشن نور موجود ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اس زمین کی پستیوں، تاریکیوں، گمراہیوں، ہمارے ذاتی گناہوں، ان سب کی وجہ سے یہ جو نور ہوتا ہے یہ ڈم ہوتا رہتا ہے. ایک بلب کی طرح اگر اس کو آپ تصور کریں تو وہ بلب کی لائٹ جو ہے وہ ڈم ہوتی رہتی ہے، اور جس کے گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ بلب ان کے لیے ایک دم خاموش ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. تو ایسے میں اس بلب کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، دوبارہ سے روشن کرنے کے لیے ایک خاص قسم کے تیل کی، ایک خاص قسم کے چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ چارج کیا ہے، یہ کون سا تیل ہے؟ یہ ہے ذکر الہی. اذان محترم، اللہ کی جتنی صفات ہیں، جتنے بھی ان کی اللہ کی کوالٹیز ہیں، وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. یعنی کہ ہم کہیں نہ کہیں خدا سے ہیں، ہم سب میں خدا بستا ہے. کسی میں کوئی کوالٹی کم مقدار میں ہے، کسی میں کوئی کوالٹی زیادہ مقدار میں ہے. اب ایک مثال اگر میں آپ کو دوں تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ قہار ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم کریم کی بات کریں تو کوئی انسان زیادہ کریم ہوتا ہے. کوئی انسان اگر صبور کی بات کرے، جو کہ ایک اور اللہ کا نام ہے، تو کسی انسان میں زیادہ صبر ہوتا ہے، کسی انسان میں کم صبر ہوتا ہے. قہار کی بات کریں تو کسی انسان کے اندر غیظ، غضب، غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی انسان میں کم غضب ہوتا ہے. تو یہ جتنی بھی، اگر ہم چلیے صرف 99 اگر کوالٹیز کی بات کریں، 99 ناموں کے بنا کے اوپر جو 99 کوالٹیز ہیں وہ سارے انسانوں میں موجود ہیں، کیونکہ ہم خدا سے بنے، اسی کے نور سے بنے، ہم سب میں اس کی کوالٹیز موجود ہیں، کم اور زیادہ مقدار میں. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ان کوالٹیز کا در اصل میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بہت ہی دلچسپ چیز یہ سامنے آتی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے کچھ اور بتاؤں، میں اپنی سب سے پسندیدہ مثال دے دیتی ہوں، جس کی مدد سے انشاءاللہ کہ یہ نقشہ کشی آپ کے دماغ میں اور زیادہ وسیع اور بہترین طریقے سے کھنچ جائے گی. امام علی علیہ السلام، جب اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعلی مولا علی کے بارے میں جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اچھا انہوں نے جو تھا وہ در خیبر 2 انگلیوں سے اٹھا لیا تھا. بھائی کیسے پاسبل ہے کسی انسان کے لیے اتنا بڑا در خیبر، نہ جانے کتنے لوگ، کتنے آدمی مل کے دھکا دے رہے ہیں کھولنے کے لیے، مل کے اس کو کھینچ رہے ہیں بند کرنے کے لیے، اور ایک آدمی اتنے فلا 80-90 کلو کا اس نے اپنی 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا در خیبر کو. یہ کون سی لاجک ہے، یہ کون سی سائنس ہے؟ تو یہاں پہ انٹر کرتا ہے الہی معاملہ. عزیزان محترم، امام علی کے اندر اللہ کی ایک صفات بہت ہی اونچی، زیادہ مقدار میں موجود تھی. کون سی صفات؟ القادر، جو اللہ کی صفت ہے کہ جس کے معنی ہوتے ہیں، جس کے معنی ہے کہ اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، بے شمار، بے حد اور سب سے زیادہ. تو یہ کہنا کاملاً طور سے غلط نہیں ہوگا اگر ہم کہیں کہ اس موقع پر، جس موقع پر امام علی نے اپنی 2 انگلیوں پہ در خیبر کو بلند کیا تھا، ان کے اندر القادر کی جو صفت تھی وہ سب سے بیشتر، سب سے اعلیٰ مقدار میں موجود تھی، کہ جس کی وجہ سے مولا وہ کام انجام دے پائے. الہی مدد تھی. ہر کسی کو اس طریقے کی الہی مدد ملتی بھی نہیں ہے، وہ ان کی شخصیت کا کمال تھا. لیکن ان میں وہ الہی صفت اس موقع پہ اتنی زیادہ مقدار میں تھی کہ انہوں نے اس کام کو، کہ جو ظاہراً دیکھنے پہ ناممکن سا لگتا ہے، انہوں نے بہت ہی آسانی کے ساتھ باراحت اس کو انجام دے دیا. اسی طریقے سے عزیزان محترم، ایک بہت اچھی چیز، ایک بہت جو خوشخبری ہے جو ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے جو اتنے سارے نام ہیں اور ان کی جو صفات ہیں، اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، اس سے ہم کیا کریں. اگر ہم اللہ کے کسی ایک صفت کو اٹھا لیں، جیسے کہ میرے اندر اگر صبر کی کمی ہے، مجھے جو ہے وہ غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو میں نے اللہ کا ایک نام اٹھایا، یا الصبور. اب میں نے اس کی روز ایک تسبیح پڑھنی شروع کی. تو کمال عمل یہ ہے عزیزان محترم کہ جب ہم اللہ کے کسی ایک نام کہ جس کی کوالٹی، جس کی صفت ہمیں اپنے اندر چاہیے ہوتی ہے، اس کی تسبیح پڑھنا شروع کرتے ہیں،
تو وہ صفت ہمارے اندر، وہ کوالٹی ہمارے اندر اور مقدار میں آ جاتی ہے. یعنی اگر ہمیں مثال کے طور پر بچیاں بھی سن رہی ہوں گی، ہمیں ہمارے چہروں پہ نور چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بہت نورانی، بہت حسین خوبصورت بن جائیں، تو زیبائی کے لیے النور کی تصویر پڑھیے، یا النور یا النور یا النور یا النور. اسی طریقے سے اللہ کے جتنے نام ہیں، اگر آپ میں شجاعت کی کمی ہے، آپ ہر چیز سے زیادہ گھبرا جاتے ہیں، دل کے کمزور ہیں، یا القوی یا القوی یا القوی، ان ساری چیزوں کی تصویر پڑھیں. تو اللہ کے ہر نام جو صفات ہیں، آپ ان کے بارے میں تھوڑی سی پڑھائی کریں، جو 99 نام ہیں ان کو پڑھیں اور ان کے ذکر کو آپ اپنی زندگی میں کرنا شروع کریں. اذان محترم، یہ قرآن، یہ نماز، یہ اذکار، یہ ذکر جو ہیں، یہ ایسے معجزے ہیں کہ جو آپ کی زندگی کو پورا پلٹ کے رکھ سکتے ہیں، اور پلٹا ہے لوگوں کے لیے. فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے لوگوں کا ان سب چیزوں میں، کہ جس کے بنا پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ان سب چیزوں کے بہت زیادہ زبردست اثرات ہوتے ہیں. اذان محترم، اگر ہم کربلا کی طرف نگاہ کریں تو کربلا کا جو پورا واقعہ ہے، یہ پورا ایک بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہیومن اسٹرینتھ کو ڈپکٹ کرتا ہے. یعنی کہ ایک بہت ہی اعلیٰ ترین انسانی صفات کہ جو الہی مدد کے بغیر برداشت کرنا ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے. ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے کربلا کا، ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے صبر کا، ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے عشق کا. کربلا محبت کی سب سے بڑی داستان ہے عزیزان محترم. اور آج جس شخصیت کے مصائب کا دن ہے، وہ امام حسین کے بہت عزیز ترین، بہت لاڈلے، ان کے بھائی کے بیٹے، ان کے بڑے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم کی شہادت کا دن ہے. عزیزان محترم، جب بھی ہمارا اگر کبھی بھائی یا بہن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی اولادوں کے اوپر بھائی بہنوں کی ممتا اور بڑھ جاتی ہے، اور محبت اس کے لیے بڑھ جاتی ہے کہ نہیں، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، نہیں یہ میری بہن کی نشانی ہے، یہ آخری چراغ ہے. اس طریقے سے حضرت قاسم کے متعلق بھی یہی تھا. امام حسین جان سے زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت قاسم کو ایک لوتے بیٹے، جب کربلا میں سارے اصحاب شہید ہو گئے امام حسین کے، کیونکہ جب تک وہ سب زندہ تھے تو انہوں نے امام حسین کے اہل کو، ان کی فیملی کو کربلا میں جنگ کے لیے جانے نہیں دیا. آپ سب جب شہید ہو گئے تو باری آئی خاندان اہل بیت کی. ہر کوئی بےتاب تھا مولا کی خاطر جنگ کرنے کے لیے، مولا کی خاطر قربان ہونے کے لیے. انہی میں سے یہ ایک 13 سالہ بچہ بھی تھا کہ جو اپنے چچا کے لیے بہت بےتاب تھا قربانی دینے کے لیے، جس نے موت کو شہد سے شیرین بتایا تھا. عزیزان محترم، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت قاسم امام حسین کے پاس پہنچے ان سے جنگ کی اجازت لینے کے لیے، تو امام حسین نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں قاسم، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میرا کلیجہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جنگ کی اجازت دوں. اپنے ماں کے ایک لوتے بیٹے ہو قاسم، تم واپس جاؤ، ماں کے پاس جاؤ قاسم، میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا. حضرت قاسم بہت مایوس ہو گئے، کیونکہ آپ میں بہت جذبہ تھا کہ آپ اپنے چچا کے لیے قربان ہو. واپس ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں سے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں، تو ماں آپ کو بتاتی ہے کہ قاسم، تمہیں یاد ہے بابا نے تمہیں تمہارے لیے ایک تعویذ بنایا تھا جو تمہارے ہاتھوں پہ بندھا ہوا ہے، اس کو آج کھول کے پڑھو. حضرت قاسم نے جب وہ تعویذ کھول کے پڑھا تو آپ کا چہرہ کھل اٹھا. آپ بھاگتے ہوئے امام حسین کے پاس دوبارہ گئے
اس تعویذ میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، میں جانتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دین کی حفاظت کے لیے اور کسی چیز کی نہیں مگر فقط قربانی کی ضرورت ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسے وقت میں موجود نہ ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے، لیکن میری نشانی میرا بیٹا قاسم ہوگا۔ اس کو اسلام کی راہ میں قبول ہونے، اس کو اسلام کی راہ میں قربان ہونے کی اجازت دینا۔ یہ پڑھنا تھا کہ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے تم نے کیا دکھا دیا قاسم، میں تمہیں اب کیسے روکوں؟ آپ نے آواز دی زینب قاسم کو تیار کرو۔ آپ نے امام حسن کا امامہ لے کے حضرت قاسم کے سر پہ پہنایا، آپ کو تیار کیا انہی کے لباس میں۔ اور ایک مرتبہ جب آپ تیار ہو گئے تو امام حسین اور بی بی زینب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے یہ کہہ کے رو رہے ہیں کہ بالکل بالکل ہمارے بھائی حسن جیسا دکھ رہا ہے نا قاسم۔ اذان محترم، وقت رخصت آیا حضرت قاسم علیہ السلام کا۔ آپ کی جو تلوار تھی وہ زمین سے ٹکرا رہی تھی۔ آپ اتنے چھوٹے تھے کہ آپ کے اسلحے جو آپ لیے ہوئے تھے وہ آپ سے کہیں زیادہ بڑے اور آپ سے کہیں زیادہ وزنی تھے۔ آپ نے چاہا گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، آپ نہیں ہو پائے۔ آپ کو حضرت عباس نے مدد کی گھوڑے پہ سوار ہونے کی۔ عزیزان محترم، یہی چھوٹا سا بچہ جب کربلا کے میدان میں پہنچا ہے، اس نے کیا شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی ہے کہ سارے دشمنوں میں کھلبلی مچ گئی۔ لیکن ایک ایسا مقام آیا کہ جب ایک لعین نے، ایک دشمن نے آپ کے سر پہ تلوار ماری۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا وہ 13 سال کا بچہ، اتنی زیادہ اذیت نہیں برداشت کر سکا۔ ایک مقام پہ پھر گھوڑے سے زمین پہ تشریف لایا۔ عزیزان محترم، اس مقام پہ جب آپ نے امام حسین کو آواز دی کہ چچا میری مدد کے لیے آئیے، تو حضرت عباس اور امام حسین حضرت قاسم کی مدد کے لیے جو دوڑے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے دشمن بوکھلا گئے کہ کہیں عباس اور حسین ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اسی افراتفری کے عالم میں عزیزان محترم، حضرت قاسم جن کا دم ابھی باقی تھا، آپ کے لاشے کو سب نے پامال کر دیا۔ اتنی بھگدڑ مچی کہ قاسم کے جسم کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ جس وقت تک امام حسین اور حضرت عباس آپ کے پاس پہنچے ہیں تو آپ یہ سوال کر رہے تھے کہ قاسم کہاں ہے؟ آپ نے حضرت قاسم کے ٹکڑوں کو بٹورا اور واپس خیمے میں آئے۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ علی لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین۔ خداوند متعال سے دعا کرتی ہوں کہ جن بھی عاشقان دین کے دلوں میں، جن بچوں کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ ان کی شہادت بھی حضرت قاسم کے انداز سے ہو، اللہ ان کی نیتوں کو قبول کرے، ان کو دنیا اور آخرت کی خیر بخشے، ماؤں کو اس قابل کرے کہ جب راہ خدا میں اپنی جان، اولاد، مال سے کسی بھی چیز کو خرچ کرنا پڑے تو 2 مرتبہ سوچنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ ہمارے قلوب کو اتنا مضبوط کرے۔ یہ جو بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس سے سب ہتاش پریشان ہیں، بہت سے لوگ روزی روٹی سے محروم ہو گئے ہیں، اللہ سب کی شفاعت کرے، سب کی مدد کرے۔